السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ انسان پر جب جادو ٹونا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر کیسا ہوتا ہے یا اس کو کیسے محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوتے سوتے جھٹکا لگتا ہے انسان کو، یا سوتے وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، یا سوتے سوتے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر کر بیٹھ گئے ہیں اور ہمارا گلا بیٹھ گیا ہے۔ ہم کسی کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی تک بھی ہماری آواز نہیں جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ مسئلہ روحانی ہے یا یہ مسئلہ جسمانی ہے۔ اگر جسمانی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر روحانی ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ چلے جی، اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رخسار اور آپ دیکھ رہے ہیں رخسار اسلامک ٹی وی۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاتی جاؤں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری زندگی میں ہمیں ہر طرح کی رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ کسی سے بھی متعلق ہو۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہے جادو سے متعلق، کہ انسان کے اوپر جادو کب چلتا ہے یا انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر جادو چلتا ہے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کر لیے جائیں تو اس سے ہم بہت سی دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں تو شام تک ہماری حفاظت ہوتی ہے، اگر ہم شام کے ٹائم یہ وظیفے کرتے ہیں تو شام کے ٹائم سے صبح کے ٹائم تک ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اذکار کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ان میں وہ آیات بھی ہوتی ہیں جن کو ہم کر کے جنات وغیرہ کے اثرات سے اور جادو ٹونے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح کے اذکار بھی کریں اور شام کے اذکار کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آج کی اس ویڈیو کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے وہ ہے جادو ٹونے کے اثر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور جادو ٹونا اگر ہو چکا ہو تو اس کو ہم کیسے توڑ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے اس کو بالکل اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یوٹیوب پہ جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں، یہ ان سب ویڈیو کا نچوڑ ہوگی۔ آپ نے صبح کے وقت پڑھنا ہے اور شام کے وقت بھی اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صبح کے ٹائم یعنی فجر کے وقت جب اٹھنا ہے، چاہے فجر کے وقت آپ اٹھ رہے ہیں یعنی کہ اب صبح کے ٹائم کسی بھی وقت میں آپ اٹھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بستر سے اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف وہ پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ چاروں کل میں 4 صورتیں آ جاتی ہیں: سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس۔ یہ 4 صورتیں ہیں، ان کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے اور شام کو مغرب کے وقت کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس کسی کے اوپر بھی جادو ٹونے کا اثر ہوگا، یا اگر کسی کو ڈر لگتا ہو کہ مجھ کے اوپر جادو ٹونا چل سکتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ ان آیات کو، اس عمل کو اس طرح سے کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی کے اوپر جادو ٹونے کا اثر بھی ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی برکت سے جادو ٹونے کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جس کو ڈر ہو کہ اس کے اوپر جادو ٹونا ہو سکتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ ان آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور اگر وہ شخص پڑھ رہا ہے جس کے اوپر جادو ٹونا ہوا ہے تو وہ اس کو تقریباً کم از کم 21 دن کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جادو ٹونے کا اثر جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے، ایسے میں چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی مکمل آیات یعنی کہ پوری کے پوری سورۃ البقرہ کو گھر میں 21 دن تک لگاتار اونچی آواز سے تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر سے بھی جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے ہمارے چینل کو اب سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔